جی بالکل دوستو، آج سے چند دن قبل ہم نے ایک نشست اپنے دوست، اپنے بھائی مفتی حفیظ ارشد صاحب کے ساتھ رکھی تھی، کہ جو عام جو معاشرے میں اور جو ہمارے ارد گرد مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں سوالات جنم لیتے ہیں، تو ان سے قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے جواب ہم لے سکیں، تاکہ مجھ سمیت میرے ہر بہن بھائی کی رہنمائی ہو سکے۔ تو آج ہمارا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو ہم آئے روز یہ اخباروں میں اور یہ چینلز پر یہ دیکھ رہے ہیں، اور نیچے کسی کا جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں اور بعض خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پر بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کا قتل کر دیا، کسی والد نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو ہمارا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے، تو یہ مشینری جب بنی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت ہے اس کا ایک حصہ ہے، جن میں یہ غیرت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں اس کے، یا خدا نخواستہ اگر کسی کی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس طرح کے معاملات ہو جائیں، تو اس وقت اس والد، اس بیٹے، اس باپ، اس چچا کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کی بجائے کوئی ایسا اور طریقہ، کوئی ایسی بات جو کہ مذہب ہمارا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس وقت یہ عمل کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سوالات کی طرح بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور موجودہ تقاضوں کے مطابق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، یا جہاں جہاں خطابات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو، خصوصاً ہمارے ضلع میں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آنر کلنگ، غیرت کے نام پر قتل، ایک بہت پرانا مسئلہ ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن چونکہ لکھا جانا یا کہا جانا ایک مخصوص طبقے تک پہنچتا ہے، اس لیے یہ میسج جو ہے چند لوگوں تک پہنچ سکا ہے۔ تو آپ کے ذریعے بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی، میں اور بھی صحافی بھائیوں کو کہوں گا کہ اس طرح کے سلسلے ضرور شروع کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کو شریعت کیسے دیکھتی ہے، کیا اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک تو ذہن سے ہمیں یہ تاثر زائل کرنا ہے کہ غیرت کا معاملہ جو ہے وہ صرف عورت کے ساتھ ہوتا ہے، مرد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی مرد جو بھی کرے خیر ہے، وہ مرد ہے، اور عورت سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہو گیا۔ تو بالکل غیرت ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن ویسا ہی معاملہ غیرت کا جو ہے مرد کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح کا عورت کے ساتھ بھی ہے۔ اگر عورت پر غیرت آ رہی ہے، بیٹی غلط کر رہی ہے، بہن غلط کر رہی ہے، اس پر غیرت آ رہی ہے، بیٹا غلط کر رہا ہے، بھائی غلط کر رہا ہے، اس پر غیرت نہیں آ رہی، تو یہ ایمانی جذبہ نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی جذبہ ہے۔ لہٰذا پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے عورتوں کو پردہ کرنے کا بعد میں حکم دیا ہے، مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا پہلے حکم دیا ہے۔ پہلے مرد کو کہا گیا ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں، پھر عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں۔ تو اسی طرح ہمیں جو غیرت کے نام پر قتل تک جو بات پہنچا دیتی ہے، وہ دونوں طرف کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جس میں ہم قصوروار صرف عورت کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر تلقین کی ہے کہ اپنے اولاد کو عورتوں کی عزت کرنا سکھائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تربیت اپنے گھروں میں، اپنی درس گاہوں میں، اپنے مدارس میں، اپنے کالجز میں، اپنے اسکولوں میں یہ شروع کرنی ہوگی کہ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے، وہ غیرت مند نہیں ہے جو کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شدید بسرعت، وہ بندہ طاقتور یا غیرت مند نہیں ہے جو کسی کو شکست دے دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کی عزت پامال کر دیتا ہے، وہ غیرت مند نہیں ہے۔
بلکہ غیرت مند کون ہے؟ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غیرت مند وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ غصے کا آنا غلط نہیں ہے، غصے کا غلط اظہار غلط ہے۔ لہذا پہلے تو ہمیں اپنے اولاد کو غیرت کی تعریف سکھانی چاہیے، غیرت کا سکھانا چاہیے کہ غیرت مند وہ ہے جو کسی چیز کو دیکھ کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ اب اس کو دوسرے آپ اس میں دیکھیے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا۔ سرکار کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لی ہے، نازیبہ حالت میں دیکھ لی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا چونکہ تم زنا کی تہمت لگا رہے ہو لہذا 4 گواہ لے کر آؤ۔ اب دیکھیں نا سرکار کی تربیت کیا تھی، حالانکہ وہ عرب بڑے جری تھے، بڑے غیرت مند تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نازیبہ حالت میں اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ، لیکن اسے قتل نہیں کیا۔ تو شریعت کبھی بھی اس قتل کی اجازت ہرگز نہیں دیتی، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ واپس آ گئے پھر رسول اللہ کی بارگاہ، رسول اللہ نے فرمایا 4 گواہ پیش کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، میں اپنی بیوی کو اگر کسی مرد کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میں جاؤں اور پھر 4 گواہ تلاش کروں اور پھر انہیں کہوں کہ تم بھی دیکھو، پھر جو ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے وہ گواہ پیش کروں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کی لیان کے بارے میں کہ اگر میاں بیوی آپس میں نہیں بچ سکتے تو وہ ایک پروسیس بتایا گیا ہے کہ وہ جج کے سامنے، قاضی کے سامنے جائیں گے اور قسم اٹھائیں گے، اور قسم اٹھانے کے بعد جج جو ہے ان کا نکاح ختم کر دے گا۔ تو اب اسلام نے یہ میکنزم بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کسی کو، بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ وہ اللہ نہ کرے وہ دیکھ بھی لیتا ہے تو قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، قتل کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا۔ ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اسے کسی طریقے سے رخصت کر سکتے ہیں رخصت کر دیں، بیوی کے لیے طلاق کا سلسلہ رکھا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں بچ سکتے طلاق دے دیں، لیکن آپ ان سے قطع تعلق کر لیں، تعلق توڑ لیں، آپ ان کے ساتھ سماجی رابطے ختم کر دیں، لیکن قتل کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ قتل کے بارے میں لیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ یہ خون کیوں بہایا تھا۔ اور جب یہ معاملہ اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اپنے قریبی خونی رشتوں میں ہوتا ہے، تو یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ قتل کرنا پھر دوہرا گناہ، ایک قتل کا گناہ ہے، ساتھ میں رشتوں کو پامال کرنے کا گناہ بھی موجود ہے۔ تو اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اب میں آخری بات عرض کر کے جانا چاہوں گا، اسلام اس کا حل کیا بتائے؟ اسلام کا ایک پورا سسٹم ہے، کوئی بھی برائی جو ہے نا اسلام اس کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اچانک سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آثار ہوتے ہیں۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک اسلام کا قانون ہے، اسے کہا جاتا ہے سد ذرائع۔ سد ذرائع یہ ہے کہ آپ وہ ذریعے روکیں جن کے ذریعے برائی پھیل رہی ہے۔ شراب جب منع کی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا تھا جن میں شراب تیار کی جاتی تھی۔ تو اس لیے اب اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو روکیں جن کے ذریعے یہ برائی پھیل رہی ہے۔ خصوصاً ہمارے نزدیک موبائل فونز ہیں، یہ برائی تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے سہولت والا ذریعہ ہے۔ تو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس کو چیک کریں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ صحبت ہے، کمپنی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو چیک کریں۔ جب ساری چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں تو یہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی کمپنی کس کے ساتھ ہے، کون سے معاملات ہیں۔ اور آخری یہ ہے کہ بچوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کھل کے بات کر سکیں۔ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، اگر ان کا کوئی معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ پہلے آ کے اپنے والد گرامی جناب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آپ بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی کوئی پسند ہے ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باپ اور ماں، والد اور والدہ جب یہ اعتماد دیں گے تو بچے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے والدین سے ضرور ڈسکس کریں گے اور نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔